بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر 10 محرم تک روزانہ کربلا کے حوالے سے جو شہادتیں ہوئیں کربلا کے میدان میں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو معلومات ملتی رہیں گی۔ 60 ہجری کے وسط میں جب یزید اقتدار پر قابض ہوا تو انصار اور مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جن میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت حجر بن عدی علیہم رضوان اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یزید اپنی ذاتی حیثیت اور کردار کی بنا پر بھی مسلمانوں کا حاکم بننے یا اس عہدے کا اہل نہ تھا، اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا اور عزیمت کی ایک مثال قائم کی گئی۔ یزید نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لے، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت کے تحت چند دنوں کی مہلت مانگی، اور اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کو آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا اور دین کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور مقدس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور جس روز صبح روانہ ہونا تھا، اس رات امام حسین اپنے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس، اپنی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے برادر مکرم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امہات المؤمنین اور جنت البقیع میں مدفون صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے میں رات کی گھڑیاں صرف کی۔ بالآخر 28 رجب المرجب 60 ہجری کو 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر دراصل ان نفوسان قدسیہ کے سفر کربلا کا نقطہ آغاز تھا۔ کتب تاریخ کو احوال کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سفر کے وقت آپ کے کیفیت قلبی کا کیا حال تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر ایک رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو لے کر سامان سفر باندھ لیا، مسجد نبوی شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی، نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ اقدس کی طرف سے سلام عرض کیا، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جوار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری اور مدینہ منورہ سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ یہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، نانا جان کا شہر تھا، آپ اس گلشن کے پھول تھے، مگر اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شہر میں آپ کی والدہ مدفن تھی، آپ کے بھائی اس شہر میں آرام فرما تھے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ روضہ رسول پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے تھے، نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ چھوڑنے پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات اور کیفیت کیا تھی؟ سیرت نگاروں نے لکھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور مزار مقدس سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جلاتے تھے۔ شب بھر روتے رہے اور روزے سے چمٹ کر حسرت ناک جملے فرماتے رہے، پھر دوسری رات حاضر ہوئے، اسی طرح عرض کرتے رہے، پھر تہجد ادا فرما کر روضہ مقدسہ کے سامنے بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔
خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان فوج ملائکہ کے ساتھ رونق افروز ہوئے، سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا کر آنکھیں چوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے لخت جگر، ان قریب تم کربلا پہنچنے والے ہو اور وہاں سے بھوکے پیاسے شربت شہادت پی کر مجھ سے آ کر ملو گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت جب اپنے نانا جان علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے، سلام عرض کر کے اجازت رخصت طلب کی ہوگی، اس وقت آپ پر کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ لبوں پر یہ الفاظ ہوئے ہوں گے، کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت اور محبت میں لوری سنانے والے نانا، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے آپ کے مقدس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیا کروں یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازوں سے پالنے والے نانا جان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و علم کا دن تھا کہ نواسہ نبی، جگر گوشہ علی، نور دیدہ زہرا، سرور و قلب حسن مجتبی علیہ السلام جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام کربلا جا رہا ہے۔